بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز۔ ناظرین، پاکستان کا سیاسی پارہ دن بدن ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 13 جماعتوں کی مخلوط حکومت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو وفاق کے اندر بنائی گئی ہے وہ دن بدن ناکام ہوتی جا رہی ہے، جبکہ جو مخلوط حکومت کے نمائندگان ہیں وہ اپنی ناکامی کا سارا ملبہ جو پچھلی حکومت تھی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر تھوپ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر مریم نواز صاحبہ جو حال ہی میں بیرون ملک سے سرجری کرا کر واپس آئی ہیں، وہ اب پورے ملک میں ورکرز کنونشنز کر رہی ہیں۔ آج بھی اسی حوالے سے ان کا اسلام آباد کے اندر ایک ورکر کنونشن تھا جس کے اندر انہوں نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ معیشت کی جتنی بھی تباہی ہوئی ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ناظرین، اگر ہم پچھلے تقریباً ایک سال سے پہلے کے بیانات جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دیے جاتے تھے، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر ہیں، وہ جو دیتے تھے کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم تقریباً 6 ماہ کے اندر پاکستان کی معیشت کو سیدھا کر لیں گے، آج وہی مولانا فضل الرحمان کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آتے۔ وہ اسحاق ڈار جس کی معیشت کے حوالے سے تدبیروں کی پورے ملک کے اندر شور سنائی دیتا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ اسحاق ڈار آئے گا، وہ اپنی پالیسی کے ذریعے جو حکومت ہے اس کو بہتر کرے گا، یعنی کہ پاکستان کی معیشت کو وہ مزید بہتر کر کے حکومت کو کامیاب کرے گا۔ اب اسی اسحاق ڈار کی پالیسیوں کو مسلم لیگ نون کے سینئر جو رہنما ہے مفتاح اسماعیل جو کہ سابق وزیر خزانہ ہیں، وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دور میں اسحاق ڈار کی پالیسیاں اب اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتی جو 2016-17 میں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت معیشت کی وہ صورتحال نہیں ہے جو کہ 2016-17 میں تھی۔ اب ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے یہ اب باتیں سنائی دے رہی ہیں کہ اگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو وہ والا پاکستان دیا جاتا جو پاکستان یہ 2016-17 میں چھوڑ کر گئے، یا وہ والی معیشت دی جاتی ہے جو یہ 2016-17 میں چھوڑ کر گئی تھے، تو پھر دیکھیے گا اسحاق ڈار کس طرح تبدیلی لائے گا، پھر دیکھیے گا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو مخلوط حکومت ہے وہ کس طرح تبدیلی لاتی ہے۔ ناظرین، یہ تو وہی بات ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہہ سکتی ہے کہ جی آپ ہمیں وہ والی معیشت دیتے جو زرداری کے دور میں چھوڑ کر گئے تھے، وہ والی معیشت دیتے جو پرویز مشرف صاحب چھوڑ کر گئے تھے۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے حکومت بنانی تھی، اگر آپ کے پاس ماسٹر پلان تھا کہ ہم معیشت کو بہتر کریں گے، تو اب ماسٹر پلان اگر وہ فیل ہو چکا ہے تو آپ اپنی ناکامی کو تسلیم کریں، کیونکہ اب ناظرین ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جو کہ استعفے منظور کیے گئے تھے نیشنل اسمبلی سے، جو پی ٹی آئی ارکان نے جو استعفے دیے تھے اسپیکر کی جانب سے جو منظور کیے گئے تھے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے، بلکہ آپ سارے دیکھیں گے بھی اپنے اپنے حلقوں کے اندر، کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا کچھ پی ڈی ایم کی ایسی جماعتیں ہیں، ان کے جو وہ والے امیدواران جو تقریباً کنٹینیوسلی الیکشنز لڑتے آ رہے ہیں، وہ اب ضمنی انتخابات میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، بلکہ کچھ نئے چہرے متعارف کرائے جائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ جی ان کو پتہ تو چل گیا ہے کہ ہماری ہار ہے، کیونکہ جو جتنے بھی سروے ہو رہے ہیں، خود جیو کے جو آن لائن سروے ہوتے ہیں ٹویٹر کے ذریعے، اس میں بھی سامنے نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا پارہ اس وقت بہت ہائی ہے۔ تو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات جیت نہیں سکتے، تو ایک طرف تو وہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو خوش کریں گے کہ دیکھیں ہم آپ کو ٹکٹس دے رہے ہیں، دوسری جانب جو امیدواران ہیں وہ حلقوں میں بھی نہیں جا سکیں گے اور اپنی کارکردگی بھی نہیں بتا سکیں گے۔ لیکن کب تک؟ کیونکہ تقریباً صرف 5-6 ماہ کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور جنرل الیکشنز ہوں گے، تو تب تو ان امیدواروں کو جاننا پڑے گا۔ تو اب پاکستان مسلم لیگ زیادہ تر اس وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے کیونکہ وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ آپ کو یہ بات کچھ سنائی نہیں دیتی کہ جی زرداری نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے معیشت تباہ کر دی ہے۔ ہر جگہ پہ یہی آتا ہے جی کہ شریف برادران کی سیاست یا ان کی لالچ کی وجہ سے ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ تو اب پاکستان مسلم لیگ نون کو اگر اپنا سیاسی مستقبل سنوارنا ہے تو اس حوالے سے ان کو اپنی کچھ
سیاسی کچھ ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے کہ تاکہ ان کی پارٹی کو اس طرح کا نقصان نہ ہو جس طرح کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ 2023 کے جو جنرل الیکشنز ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کا پنجاب کے ساتھ ساتھ وفاق کے اندر بھی صفایا ہو جائے گا. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی اپنی سیاست بھی ختم ہو چکی, آگے جو ان کی نئی نسل آ رہی ہے مریم نواز صاحبہ وہ بھی اپنی سیاست ختم کر بیٹھیں گی, جبکہ زرداری صاحب کے پاس سندھ ابھی تک موجود ہے, وہ سندھ پہ بھی حکومت کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان اور KPK کی نشستیں بھی حاصل کر لیں گے, کیونکہ وہاں پر ایک بڑا طبقہ جو ہے جو پرو اسلامک ہے, یعنی کہ وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو لائک کرتا ہے, جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پر ان کو ووٹ دے دیں گے. لیکن سب سے زیادہ اس محلول حکومت کا جو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوا ہے. تو اس کو ان حوالے سے کچھ سیاسی پیش رفت جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی, کچھ سیاسی اقدامات اٹھانے پڑیں گے تاکہ وہ اپنی پارٹی کی جو ساکھ ہے اس کو بحال کر سکیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.